السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اکثر لوگ اس بات کے اندر بڑے کنفیوز رہتے ہیں اور الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا بھائی استخارہ ہم خود ہی کریں یا کسی سے کروا لیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی استخارہ کرنے کے بعد ہم نے پاک بستر کے اندر بھی لیٹنا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد ہمیں اسی معاملے کے متعلق ایک خواب آئے گی، پورا ایک پروسیس ہوگا، اور بھائی پھر ہم استخارہ کیسے کریں، ایک بڑا مشکل طریقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں گا کہ کیا آپ خود استخارہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود استخارہ کریں گے تو اس کا نارمل طریقہ کیا ہوگا، کیا کیا آپ نے اسٹیپ لینے ہوں گے، کیا کیا کام کرنے ہوں گے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو استخارہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، تین چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ استخارہ کے لیے کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص اور مخصوص طریقے ہوں گے، بلکہ استخارہ کے لیے آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوگی بنیت استخارہ، اور نوافل کا وہی طریقہ ہے جو عام روٹین پہ آپ نوافل ادا کرتے ہیں اپنے، جیسے تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں جو آپ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تو تہجد کے یہ استخارہ کے نوافل 2 رکعت نماز ہم نے بھی ایسے ہی ادا کرنے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ کرنا ہے، نارمل اور بہت ہی آسان بات ہوگی۔ دوسری بات کہ اس کے بعد پھر ہم نے ایک دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا کی میں یہاں پہ تصویر لگا دوں گا، وہ دعا آپ نے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس دعا کو اپنے پاس لکھ کے کسی صفحے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان هذا الامر، یہ جو ریڈ لائن ہو رہی ہے، یہ جس کو میں ہائیٹ لائٹ کروں گا، اس پہ جب آپ پہنچیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے اس کام کو اپنے ذہن میں گمان کرنا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کی کلیئر ہو گئی۔ تیسری اور اہم ترین چیز جو آپ کے ذہنوں میں ایک الجھن کا سبب رہتی ہے کہ کیا بھائی استخارہ کسی سے کروائیں یا خود کریں، یہ دیندار بنے کا ہونا لازمی ہے۔ تو دیکھو بھائی، آپ اللہ کے سامنے اپنے اس معاملے کو رکھ رہے ہیں، اس میں اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس معاملے پہ خود استخارہ کریں، یعنی خود اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جائیں اور اپنے اس معاملے پہ استخارہ کریں، اللہ سے خیر طلب کریں۔ تو یہ استخارہ آپ نے خود کرنا ہے، آن لائن بھی نہیں کروانا، کسی سے بھی نہیں کروانا۔ اور دوسری چیز کہ بھائی باوضو ہو کے سونا، تو یہ بہتر بات ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ پڑھیں، یعنی عشاء کی پوری نماز آپ نے پڑھ لی۔ اب عشاء کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد آپ استخارے کے نفل ادا کریں، اس کے بعد وہ دعا کریں۔ اگر وہ دعا آپ نہ بھی پڑھیں تو ویسے بھی آپ اپنی جو زبان ہے، آپ اردو میں، ہندکو میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کریں، اور اس کے بعد سو جائیں آپ، تو آپ کے لیے جو بھی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب ہم نے استخارہ کر لیا تو اب استخارہ کے بعد ہمیں کوئی خواب آئے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے، برکات ہیں، اللہ رب العالمین اس کام کو آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر اس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، آپ کے لیے برکت نہیں ہے، یعنی اس کام میں اللہ نے آپ کے لیے خیر و برکت نہیں رکھی، تو اس کام کے ہونے میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ تو یہ چیز ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی استخارہ ہم نے کر لیا، اب پراپر خواب آئے گا، خواب میں وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہوتا، یہ ایک صرف ہمارا گمان غالب ہوتا ہے، ہم ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ اس چیز کے بارے میں جس چیز کے لیے ہم نے اللہ سے خیر طلب کی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے استخارہ کیا ہے، تو صرف اس چیز کے بارے میں اگر وہ ہمارے بارے میں خیر والی ہوگی، برکت والی ہوگی، عافیت والی ہوگی تو وہ ہو جائے گی، وگرنہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہوئی تو وہ نہیں ہوگی۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، ہم اس چیز کو بڑا مشکل تصور کر کے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی، اکثر میرے جاننے والے میرے جو دوست ہیں تو وہ اکثر میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، پورا معاملہ بتائیں گے کہ یہ بات ہے، آپ استخارہ کریں، اور پھر لوگوں نے اس کے سمبل بنائے ہوتے ہیں کہ بھئی خواب میں اگر ہمیں ریڈ کلر آ گیا تو معاذ اللہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو ایسی چیزیں، تو ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ استخارے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ انشاءاللہ میں آئیکن کے اوپر اپنی یہ استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ اور آسان طریقہ اس کے متعلق بھی بتا